أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين مثال ان لوگوں کی ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں کمثل حبۃ مثال ہے ایک دانے کی انبتت جس دانے نے اگائے انبتت جس دانے نے اگائے 100 حبہ 100 دانے واللہ یضاعف اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ واسع وسعتوں والا علیم جاننے والا ہے الذین وہ لوگ ینفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ثم لا یتبعون پھر نہیں جتاتے اس کے پیچھے ایک دفعہ مال خرچ کر دیا احسان نہیں جتا رہے اس کے پیچھے نہیں جتاتے ما انفقو جو انہوں نے خرچ کیا منن احسان من کا معنی احسان ہوتا ہے بات سمجھ آ گئی کہ وہ احسان نہیں جتاتے ولا اذن اور نہ اذیت دیتے ہیں تفسیر انشاءاللہ اس کی آئے گی اس میں بات کھل کے سامنے ہو جائے گی لہم ان کے واسطے ان کا اجر ہے عند ربہم ان کے رب کے ہاں ولا خوف علیہم نہ خوف ہوگا ان پر ولا هم يحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے قول معروف اچھی بات ومغفرہ اور درگزر کر دینا خیر بہتر ہے من صدقۃ اس صدقے سے یتبعها اذى جس صدقے کے پیچھے دکھ اور اذیت ہو ٹھیک ہے نا جس صدقے کے پیچھے اذیت ہے دکھ ہے اس سے پیچھے تو صرف اچھی بات کر دینا ہی بہتر ہے واللہ غنی اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے حلیم تحمل کرنے والا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو لا تبطلوا صدقاتکم نہ باطل کرو اپنے صدقات کو بالمن احسان جتلا کر والاذى اور اذیت پہنچا کر کالذی اس شخص کی طرح ينفق مالہ جو خرچ کرتا ہے اپنا مال رئاء الناس لوگوں کو دکھانے کے لیے ولا یؤمن اور نہیں ایمان لاتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الاخر اور آخرت کے دن پر فمثلہ بس اس کی مثال کمثل صفوان ایک چٹان جیسی ہے علیہ تراب اس چٹان پر مٹی ہے فاصابہ وابل پہنچی اس پر زور کی بارش یہ تفسیر میں انشاءاللہ آئے گا آپ کو تفسیر میں اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی مکمل کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ جو صدقات لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں اب ان کے صدقات کی کیفیت کیا ہوتی ہے وہ کس قدر قبول ہیں یا مردود ہیں اس کی تفسیر کے اندر انشاءاللہ اس پر بات ہو جائے گی آپ کو یہ مثال بھی انشاءاللہ وہاں پر سمجھا دیں گے فترکہ صلدا پر چھوڑ دیا اس چٹان کو صاف لا یقدرون نہیں قادر علی شیء کسی چیز پر مما کسبوا جو انہوں نے کمائی ہے واللہ لا یہدی القوم الکافرین اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس قوم کو جو کفر پر اڑی رہے دیکھیں جی اس سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا تھا جب تیسرا پارہ شروع ہوا تھا تو پہلے صفحے کے اوپر بھی جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے آیت الکرسی سے ایک آیت پہلے وہاں پر اللہ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم ایمان والو جو میں نے تمہیں رزق دیا ہے جو میں نے تمہیں مال دیا ہے اس کو تم خرچ کرو اس کو لوگوں کے درمیان تقسیم کرو لوگوں پر لگایا کرو اور کچھ شرائط اس رکوع میں بیان ہوگی اور کچھ اگلے رکوع کے اندر یہاں پر بیان ہوگی کچھ شرائط اس رکوع کے اندر اور کچھ اس اگلے رکوع کے اندر ہوں گی کہ اب مال قبول ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں مال تو ہم خرچ کریں گے بات سمجھ آ گئی ہم مال تو خرچ کریں گے اللہ نے کہہ دیا کہ انفقوا مما رزقناکم جو ہم نے تمہیں مال دیا اس میں سے خرچ کرو اب کچھ شرائط کون سی شرائط ہیں کہ ہمارا مال بھی قبول ہو جائے اگر وہ شرائط پائی گئیں تو پھر تو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں قبول ہوگا اور اگر شرائط نہ پائی گئیں تو پھر مال قبول نہیں ہوگا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بنیادی شرط ہے اس کا وہ ہے ایمان لانا
اگر ایمان ہے تو نماز بھی قبول ہے، خیرات بھی قبول ہے، روزہ بھی قبول ہے، حج بھی قبول ہے۔ مطلب کہ جو بھی نیکی کرو گے، اگر ایمان کی دولت آپ کو نصیب ہو گئی ہے تو ہر نیکی پر آپ کو فائدہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ایمان قبول نہیں کیا تو آخرت میں پھر کوئی فائدہ بھی نہیں دے گا آپ کا کسی قسم کا بھی کوئی نیک عمل کرنا۔ تو اعمال کی بنیاد کس چیز کے اوپر ہے جی؟ ایمان کے اوپر ہے۔ ایمان میں جتنی قوت ہوگی عمل اتنا وزنی ہوگا۔ دوسری شرط ہے کہ اخلاص کا ہونا۔ اگر عمل ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس کا اجر ملے گا، اور اگر ریاکاری کے لیے ہے تو اس کے متعلق فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، کہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہی ہوگا۔ دو شرطیں ہو گئیں، پہلی ایمان، دوسری اخلاص، اور تیسری شرط ہے اتباع سنت، یعنی اگر عمل سنت کی پیروی میں ہوگا تو قبول ہوگا۔ اگر ظاہری طور پر عمل بڑا اچھا نظر آتا ہو مگر سنت کی مہر اس کے اوپر نہیں لگی، وہ سنت کے مطابق نہیں ہے، اگر آپ کو بھلے بہت اچھا لگتا ہو ظاہراً تو پھر وہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو تین شرطیں میں نے یہاں پر بیان کر دی کہ کسی عمل کے قبول ہونے کے لیے یہ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے یہ کہ ایمان لاؤ گے، دوسرا اس کے اندر اخلاص کا ہونا ضروری ہے، تیسرا اتباع سنت اگر ہوگی، حضور کے طریقے کے مطابق ہوگا تو اس کے اوپر آپ کو اجر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ حلال ہونا، اس کا طیب ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ دیکھیں مثل الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیں عام طور پر اگر کوئی نیکی بندہ کرتا ہے تو اس کا اجر جو ہے نا 10 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، جس نے نیکی کی پس اس کو 10 گنا اجر ملے گا۔ مثال کے طور پہ ایک مرتبہ کہتا ہے سبحان اللہ تو اللہ کے ہاں اس کو 10 نیکیاں مل جائیں گی۔ السلام علیکم کہتا ہے 10 نیکیاں، وعلیکم السلام کہا 10 نیکیاں۔ بس سمجھ آ گئی؟ لیکن جو بندہ اللہ کے راستے میں کوئی بھی نیکی کرتا ہے فی سبیل اللہ کی مد میں، اس نیکی کا اجر 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو پہلے نمبر کی جو مد ہے وہ ہے جی علم دین کا حاصل کرنا ہے، کہ اگر مال کو خرچ کرنا ہے تو مال خرچ کرنے میں سب سے پہلے درجے پہ مال خرچ کیا جائے جو طالب علم ہے، جو علم کا حصول حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں، جو حدیث کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو سب سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ ان کے اوپر بندہ خرچ کرے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بندہ علم حاصل کرنے کے لیے خود نکلتا ہے اور اس راستے میں خود اپنے اوپر پیسہ لگاتا ہے تو یہ بھی اللہ کا راستہ ہے، اس کا اپنے ذات کے اوپر پیسہ لگانے سے اللہ اس کو 1 روپیہ خرچ کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کو 700 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے تو اس کے اپنے ذات کے اوپر بھی خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی کے بدلے میں بہت زیادہ اجر و ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح کوئی دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں نکلتا ہے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، تو مقصد اس میں اللہ کی رضا ہو اور دین کی ترویج ہو، دین کی اشاعت اس کا مقصد ہو، تو اس کے اندر بھی اس کا مال خرچ کرنا، یہ 1 روپیہ خرچ کرنا 700 روپے خرچ کرنے کے بقدر ہوگا، اتنا اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کوئی جہاد کے اندر نکلتا ہے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے کافروں سے لڑتا ہے، تو چونکہ جہاد بھی اسلام کا ایک بنیادی جز ہے تو اسی پر اللہ تعالیٰ اس کا جہاد کے اندر روپیہ خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ 700 گنا تک اس کا اجر کو بڑھا دیتے ہیں۔ اور جہاد لازمی نہیں کہ جہاد بندہ جا کر تیر و تلوار کے ساتھ ہی کرے، جہاد بالقلم بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی کتابیں شائع کر دے کہ جو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائیں، جس کو جہاد بالقلم کہا جاتا ہے۔ جہاد باللسان بھی ہے کہ زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بھلائی کی طرف لانے والا ہو، اور جہاد بالسیف بھی ہو سکتا ہے کہ تلوار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے جو دین ہے اس کی ترویج اور ارشاد کرنے والا ہو۔ تو بہرحال جو بندہ بھی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو ایک نیکی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکیاں بڑھا کر دے دیتے ہیں۔ جمعے کی نماز کے لیے نکلا تو چونکہ یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے تو اس پر بھی ایک قدم اٹھانے پر 700 نیکی اللہ عطا فرمائے گا۔ اور اس طرح کوئی زراعت کر رہا ہے، تجارت کرتا ہے، ملازمت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس میں سے پھر مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس یہ بھی فی سبیل اللہ ہوگا، اس پر بھی اللہ بہت اجر عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا مثل الذین ینفقون، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، کمثل حبۃ مثال ہے جی اس دانے کی انبتت 7 سنابل کہ وہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 خوشے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ ہر خوشے کے ساتھ 100 دانے ہوتے ہیں جی۔ سمجھ آ گئی؟ ایک دانہ بویا، اس ایک دانے سے ایک بالی نکلی اور اس ایک بالی کے ساتھ 7 خوشے لگے ہوئے تھے، مطلب ایک دانے نے کتنے دانے دے دیے؟
700 دانے دے دیے۔ اللہ نے یہ مثال دی کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال بھی ایسے ہوتی ہے کہ اس نے زمین کے اندر ایک دانہ بو دیا، ایک نیکی کر دی اللہ کے راستے میں، اب اس ایک دانے سے 7 بالیاں نکل گئیں، 7 خوشے نکل گئے، تو اسی طرح ایک نیکی سے اس کو اتنا زیادہ اجر ملتا ہے کہ ہر بالی کے اندر، ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہو تو 7 بالیوں کے اندر، 7 خوشوں کے اندر کتنے دانے ہو جائیں گے؟ 700 دانہ ہو جائے گا۔ تو ایک دانے سے 700 دانہ ملا، تو ایک نیکی پر اللہ فرماتے ہیں کہ ایسے میں 700 گنا بڑھا کر بھی اجر عطا فرماتا ہوں۔ صرف 700 نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اگر اللہ بڑھانا چاہے 720 سے بھی تو اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی عمل اگر نیک عمل ہے، اس کو اس سے فائدہ حاصل کرنا ہے، وہ فائدہ تب دے گا کہ جب اس کے اندر یہ 3 شرائط ہوں گی، ایمان ہوگا، اخلاص اس کے اندر ہو، اور اتباع سنت کے مطابق اگر ہمارا کوئی بھی نیک عمل ہوگا تو قبول ہوگا۔ اگر اس کے اندر تینوں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہوتی ہے تو عمل قبول نہیں ہوگا۔ یہ شرائط ہیں کوئی بھی عمل کی قبولیت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین ینفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ثم لا یتبعون، پھر پیچھے نہیں لگ جاتے، ما، اس چیز کے، انفقوا، جو انہوں نے خرچ کی ہے، منن، احسان جتلاتے ہوئے، کہ کسی کے اوپر کوئی روپیہ پیسہ خرچ کر دیا، پھر احسان جتاتا ہے کہ میں نے تیرے ساتھ بھلائی کی تھی، میں نے تمہیں فلاں جگہ پر اتنی رقم دی تھی، تو بتایا کہ اس کے اندر اخلاص موجود نہیں ہے، تو احسان جتا لیا، احسان جتلانے کی وجہ سے اس پر کسی قسم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ولا اذن، اور نہ اذیت دے، کسی کو کوئی پیسہ دے دیا پھر اس کو تکلیف دیتا ہے، 50 سال کے بعد، 100 سال کے بعد بھی اگر اس نے اس کو صرف اتنا کہہ دیا کہ میں نے فلاں وقت میں تمہارے ساتھ یہ نیکی کی تھی، میں نے تمہیں اتنا پیسہ دیا تھا، تو فرمایا کہ وہ جو جتنی بھی رقم اس نے دی تھی، جتنی بھی بڑی نیکی کی تھی، احسان جتانے کی وجہ سے یا اذیت تکلیف پہنچانے کی وجہ سے وہ سارا کا سارا اجر اس کا ختم ہو جاتا ہے، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں رہتا ہے۔ تو جو نہ احسان جتلائے اور نہ اذیت پہنچاتے ہیں، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے ہاں اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا کہ ہم نے ہمارے ساتھ آگے کیا کچھ ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی فرمائیں گے، ولا یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوگا کہ دنیا میں میں نے کیا کچھ کیا اس پر غمزدہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ایسے بندے پر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمزدہ ہوگا۔ آگے فرمایا قول معروف، اچھی بات کر دینا، و مغفرہ، اور درگزر کر دینا، خیر من صدقۃ، اس صدقہ سے بہتر ہے، یتبعها اذی، کہ جس کے پیچھے اذیت دی جائے۔ مثال کے طور پہ کسی آدمی نے کسی کو 5-10 روپے دے دیے، اور دینے کے بعد اسے کوستا ہے، ذلیل کرتا ہے کہ تو مانگتا پھرتا ہے، تو یہ اس کو برے برے الفاظ کہتا ہے، تو فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ اس سے بھلی بات کہہ دو، اس کو کہہ دو میرے پاس نہیں ہے، کسی اور سے آپ مانگ لیں۔ یہ الفاظ کہہ دینا بہتر ہے بجائے اس سے کہ پیسے روپیہ دے کر پھر اس کے پیچھے اس کو اذیت تکلیف دینا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے کہ وہ تمہارے صدقات کا محتاج نہیں ہے، حلیم، حوصلے والا ہے۔ اگر تمہیں فوری طور پر سزا نہیں دیتا تو وجہ یہ ہے کہ وہ تحمل والا ہے، وہ جلد باز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تحمل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کام کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، دیکھیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ ضائع کرو اپنے صدقات کو احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، اپنے صدقات کو باطل نہ کرو اس شخص کی طرح، ينفق مالہ رئاء الناس، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ یہ ایسے ہی ہے، احسان جتانا، اذیت دینا ایسے ہے جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرنا، اور ظاہر سی بات ہے یہ سب جانتے ہیں کہ جو دکھاوے کے لیے نیکی کرتا ہے اس کا کوئی اجر اس کو نہیں ملتا۔ ولا یؤمن باللہ، اور نہیں ایمان لاتا اللہ تعالیٰ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر، یہ ایسے ہی ہے جیسے یہ لوگ ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے سے اس بات کو سمجھایا ہے۔ مثال یہ ہے کہ ایک بہت بڑی چٹان ہے اور اس پر کافی مٹی پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مٹی میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس میں جو چیزیں اگاتے ہیں تو وہ اگا لیتی ہے۔ کسی آدمی نے اس مٹی میں کوئی چیز کاشت کر لی، پھر بارش ہوئی، وہ اگ گئی، اب امید تھے کہ سبزیاں اگیں گی، فصلیں اگیں گی، میں اس کو کاٹوں گا، اس کو کھا لوں گا، فائدہ ہوگا مجھے۔ لیکن ہوا یہ کہ اتنی زور کی بارش لگی کہ چٹان پر جو مٹی تھی ساری کی ساری مٹی نیچے بہہ گئی، ختم ہو گئی۔ تو ظاہر سی بات ہے جب مٹی ہی نہ رہی تو فصل کہاں سے پھر رہے گی، فصل بھی ختم ہوگی، تو وہ چٹان بالکل صاف ستھری ہوگی۔ اسی طرح فرمایا کہ تم صدقہ خیرات کرتے ہو اور اس میں اخلاص نہیں، محض دکھاوا ہوتا ہے، تو اس کو تم اس طرح سمجھو کہ ایک چٹان ہے اور اس پر مٹی ہے اور اس میں تم نے سبزی وغیرہ کاشت کی ہے، پھر احسان جتانے کی اور اذیت پہنچانے کی بارش آئی اور سب کچھ ضائع ہو گیا، یعنی وہ فصل جو صدقہ خیرات کی صورت میں کاشت کی تھی وہ سب کچھ ضائع ہو گیا، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں رہا۔
تو فرمایا فمثلہ، پس مثال اس احسان جتلانے والے اور اذیت دینے والے کی ایسی ہے کمثل صفوان، جیسے مثال ہے چٹان کی، علی تراب، اس پر مٹی ہے اور اس پر کچھ اس میں چیزیں ہیں، فاصابہ وابل، پس پہنچی اس پر موسلادھار بارش، فترکہ صلدا، پس چھوڑ دیا اس چٹان کو صاف، ساری مٹی بہا کر لے گیا۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، نہ قادر ہوئے وہ کسی چیز کے اوپر جو انہوں نے کمایا تھا۔ تو جس طرح اس شخص کی محنت ضائع ہوگی، اسی طرح تم نیکی صدقہ خیرات کرنے کے بعد احسان جتلاؤ گے یا اذیت پہنچاؤ گے تو تمہاری نیکی بھی ضائع ہو جائے گی۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ جبراً ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، اس نے انسانوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کفر اختیار کرے۔ وہدیناہ النجدین، دو راستے اللہ نے دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہدایت والے راستے کے اوپر چلا دے۔ صدق اللہ العظیم۔